پیدل کیوں آئی؟ گاڑی اور ڈرائیور کہاں ہے؟ گیٹ سے ماروا کو آتے دیکھ کر ماہر نے ہلکی آواز میں غراتے ہوئے پوچھا۔ ماروا نے خوف سے سفید پڑتے ماہر شاہ کو دیکھا جس کی وہ انچاہی دلہن تھی۔ ماہر نے بے دردی سے دھتکارتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں بیوی نہیں مانتا اور جلدی طلاق دے دوں گا۔ پھپھو کی بیٹی شادی سے بھاگی تو پھپھو نے اس یتیم کا نکاح ماہر شاہ سے کر دیا۔ ساری عمر پھپھو کی ذلت سہی اور اب شوہر نے بھی اسے دھتکارا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ رات دھتکارنے والا صبح پروفیسر بن کر کلاس لے رہا تھا۔ زبردستی کے رشتے میں آپ کی گاڑی کس حق سے استعمال کرتی؟ ماروا کی بات پر ماہر کی آگ اگلتی نظر دیکھ کر وہ پتھر ہوئی۔ تم اپنی زبان بند ہی رکھو تو تمہارے حق میں اچھا ہے۔ ماہر نے دانت پیستے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ اس کا رخ ماروا کی طرف تھا جس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ گاڑی اور ڈرائیور صرف عیاشی کے لیے نہیں ہوتے، خاندانی عزت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں اس طرح سڑک پر پیدل چلتے دیکھ لیتا تو لوگ کیا کہتے کہ ماہر شاہ کی بیوی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ رکشہ کر سکے۔ ماروا نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، لوگوں کو تو تب فرق پڑے گا نا جب وہ مجھے آپ کی بیوی مانیں گے۔ جب آپ خود ہی اس رشتے کو نہیں مانتے تو میں کس منہ سے آپ کی چیزوں پر اپنا حق جتاؤں؟ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ماہر نے غصے سے کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ یاد رکھو ماروا، یہ نکاح صرف ایک مجبوری تھا، کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے، اور کلاس میں جو کچھ ہوا اسے وہیں چھوڑ کر آیا کرو۔ وہاں میں تمہارا پروفیسر ہوں اور یہاں، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اور یہاں آپ میرے مجبوری کے شوہر ہیں۔ ماروا نے دل ہی دل میں سوچا لیکن زبان سے کچھ نہ بولی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر ماروا نے بیگ ایک طرف رکھا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ پھپھو کے گھر میں جو ذلت سہی تھی وہ تو ایک طرف تھی، لیکن اب اس نئے گھر میں ہر روز ایک نئی آزمائش کا سامنا تھا۔ ابھی وہ کپڑے تبدیل کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر پھپھو کا نام چمک رہا تھا۔ ماروا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہاں ماروا، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے پھپھو کی روایتی سرد آواز آئی۔ جی پھپھو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ماروا نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ماہر کا غصہ کچھ کم ہوا یا نہیں؟ دیکھو ماروا، میری بیٹی نے جو کیا سو کیا، لیکن میں نے تمہارا گھر بسا دیا۔ اب اگر تم نے وہاں کوئی گڑبڑ کی یا ماہر کو شکایت کا موقع دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو نے صاف الفاظ میں دھمکی دی۔ پھپھو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ماروا کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی۔ کوشش نہیں، مجھے رزلٹ چاہیے، رزلٹ۔ چلو اب رکھو، مجھے کام ہے۔ فون کٹ گیا۔ ماروا نے فون بستر پر پھینکا اور گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول روز کی طرح چہل پہل سے بھرپور تھا۔ ماروا کلاس میں سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ماہر کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور رعب تھا جو ایک پروفیسر کا ہونا چاہیے۔ اس نے لیکچر شروع کیا، لیکن ماروا کا دھیان کتاب پر کم اور ماہر کی باتوں پر زیادہ تھا۔ وہ کتنی صفائی سے اپنی ذاتی زندگی کو اپنی پروفیشنل زندگی سے الگ رکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر ماروا حیران تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد ماہر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ماروا کو آواز دی، رول نمبر 42، ذرا رکنا۔ باقی اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکل گئے تو ماروا ماہر کے ڈیسک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تمہاری اسائنمنٹ ہے۔ ماہر نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، اگر تمہارا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے تو صاف بتا دو۔ میں کسی ایسے طالب علم پر وقت ضائع نہیں کرتا جو سنجیدہ نہ ہو۔ ماروا نے فائل پکڑی اور دیکھا، اس پر سرخ پین سے کئی جگہ نشان لگے ہوئے تھے۔ سر، میں رات کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پائی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے بہانے نہیں، کام چاہیے، اور ہاں آج گھر جلدی پہنچنا، شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ماہر نے فائلیں سمیٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ مہمان کون آ رہا ہے؟ ماروا نے گھبرا کر پوچھا۔ میری والدہ کی کچھ سہیلیاں ہیں، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ انہیں کیا بتانا ہے؟ ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں۔ ماروا نے سر جھکا لیا۔ شام کو ماہر کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماروا نے ایک سادہ لیکن سلیقے کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ مہمانوں کی تواضع میں مصروف تھی۔ ماشاء اللہ، ماہر کی پسند تو بہت اچھی ہے، لڑکی بہت معصوم ہے اور سلیقہ مند بھی، ایک خاتون نے ماہر کی والدہ سے کہا۔ ماہر کی والدہ نے مسکرا کر ماروا کی طرف دیکھا، لیکن ان کی مسکراہٹ میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ایک ساس کی آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ جی بس سب اللہ کے کام ہے۔ ماہر بھی وہیں لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور خاموشی سے ماروا کو دیکھ رہا تھا، جو بنا کسی شکایت کے سب کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مسکرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔
ماہر بھی وہیں لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور خاموشی سے ماروا کو دیکھ رہا تھا، جو بنا کسی شکایت کے سب کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مسکرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جب مہمان چلے گئے تو ماہر کی والدہ نے ماروا کو پکارا، ماروا ذرا ادھر آؤ۔ ماروا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جی امی۔ دیکھو ماروا، آج تو بات سنبھل گئی، لیکن تم زیادہ دن یہ ڈرامہ نہیں چلا سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ ماہر تم سے خوش نہیں ہے اور میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے الفاظ سیدھے ماروا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ ماروا نے بے بسی سے ماہر کی طرف دیکھا جو دور کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ امی میں تو… ماروا کا گلا رون گیا۔ تم بس اتنا کرو کہ ماہر کے راستے سے خود ہی ہٹ جاؤ۔ طلاق کی بات وہ خود کرے گا، بس تم اس میں کوئی رکاوٹ مت ڈالنا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا سوائے لاؤنج کے، جہاں ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا۔ ماروا وہیں صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ماہر اپنے کمرے سے پانی لینے نکلا تو اس نے ماروا کو اس حال میں دیکھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کے قریب آیا۔ اب کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ماروا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے امی کی بات سن لی تھی جو انہوں نے شام کو تم سے کہی۔ ماہر نے اعتراف کیا۔ ماروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے سن لی تھی اور آپ پھر بھی خاموش رہے؟ تو اور کیا کرتا؟ امی غلط تو نہیں کہہ رہی؟ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک بوجھ ہے، جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، ماہر نے بے حسی سے کہا۔ ماروا کا صبر جواب دے گیا۔ بوجھ صرف آپ کے لیے؟ میرا کیا؟ میری زندگی، میری عزت، میرا مستقبل، کیا ان سب کی کوئی قیمت نہیں؟ پھپھو نے مجھے اپنی بیٹی کے گناہ کی سزا دی اور آپ مجھے اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ میں ایک یتیم ہوں جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ماہر اس کے اس روپ پر دنگ رہ گیا۔ اس نے ماروا کو کبھی اس طرح بولتے نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا ماروا، ماہر کی آواز کچھ دھیمی ہوئی۔ آپ دے رہے ہیں سر، روز کلاس میں اور روز اس گھر میں، ماروا نے روتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اگلا دن یونیورسٹی میں ایک نیا طوفان لے کر آیا۔ ماروا جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی، اسے محسوس ہوا کہ لوگ اسے دیکھ کر کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ ماجرا کیا ہے۔ جب وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کی ایک کلاس فیلو عائشہ اس کے پاس آئی۔ ماروا یہ سب کیا ہے؟ عائشہ نے اپنے فون کی اسکرین ماروا کے سامنے کی۔ اسکرین پر یونیورسٹی کے آفیشیل کنفیشن پیج کی ایک پوسٹ تھی جس میں ماروا اور پروفیسر ماہر کی کچھ تصاویر تھی جو گھر کے باہر گاڑی سے اترتے ہوئے لی گئی تھیں۔ نیچے لکھا تھا، کیا پروفیسر ماہر شاہ اپنی ہی کلاس کی اسٹوڈنٹ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے؟ راتوں کو ساتھ گھومنے کا راز کیا ہے؟ ماروا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سر چکرانے لگا۔ اسی وقت یونیورسٹی کے لاؤڈ سپیکر پر اناؤنسمنٹ ہوئی، رول نمبر 42 ماروا اور پروفیسر ماہر شاہ کو فوراً پرنسپل آفس میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ماروا نے کانپتی ہوئی نظروں سے راہداری کی طرف دیکھا جہاں سے ماہر شاہ سخت چہرے کے ساتھ پرنسپل آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظر ماروا پر پڑی اور اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ پرنسپل آفس کے باہر ماروا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ اندر پرنسپل صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے والی چیئر پر ماہر شاہ انتہائی غصے میں بیٹھا تھا۔ آؤ ماروا بیٹھو، پرنسپل صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ماروا ڈرتے ڈرتے ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر ماہر پر ڈالی لیکن ماہر نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ پروفیسر ماہر، یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہماری یونیورسٹی کی ایک ساکھ ہے؟ پرنسپل نے سیدھا سوال کیا۔ ماہر نے گہرا سانس لیا اور بولا، سر یہ سب بکواس ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر ہماری تصویریں غلط رنگ میں پیش کی ہیں، لیکن تصویریں تو سچی ہیں نا، آپ دونوں ایک ہی گاڑی سے اتر رہے ہیں۔ آپ کا اس اسٹوڈنٹ سے کیا تعلق ہے؟ پرنسپل نے ماروا کی طرف دیکھا۔ ماروا تم بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ ماروا کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ماہر کی طرف دیکھا لیکن ماہر کی آنکھیں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ سر وہ ماروا کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ سر بات یہ ہے کہ ماروا میری رشتہ دار ہے، ماہر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد یہ ہمارے گھر پر ہی رہتی ہیں، اس لیے اکثر یہ میرے ساتھ یونیورسٹی آتی ہے۔ پرنسپل نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ اگر رشتہ دار ہیں تو بات چھپائی کیوں گئی؟ اور سوشل میڈیا پر جو باتیں بن رہی ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس بات کو کتنے غلط طریقے سے لے رہے ہیں۔ سر میں اس اکاؤنٹ کا پتہ لگوا رہا ہوں جس نے یہ پوسٹ شیئر کی ہے، ماہر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، ماروا تم کلاس اٹینڈ نہیں کرو گی، اور ماہر صاحب آپ بھی چند دن کی رخصت پر چلے جائیں تو بہتر ہوگا۔
پرنسپل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یونیورسٹی سے نکل کر دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی صاف آ رہی تھی۔ ماہر نے غصے میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ماہر نے چلاتے ہوئے کہا۔ ماروا چونک گئی۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اگر تم اس دن پیدل نہ آتی، اگر تم روز نخرے نہ دکھاتی تو کسی کو شک نہ ہوتا۔ اب پورے ڈپارٹمنٹ میں میری بدنامی ہو رہی ہے۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ ماہر نے غصے سے دانت پیسے۔ ماہر صاحب، تصویریں ہمارے گھر کے باہر کی ہیں، کسی باہر والے نے نہیں کھینچی۔ یہ کام گھر کے ہی کسی بندے کا ہے، ماروا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ ماہر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تمہارا مطلب ہے امی نے کیا ہے یا پھپھو نے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آپ خود سوچیں کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر تصویر کون لے سکتا ہے؟ ماروا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ بھی اندر ہی اندر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ماہر سیدھا اپنی والدہ کے کمرے میں گیا۔ ماروا بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ ماہر نے فون اس کے سامنے کیا۔ امی نے فون دیکھا اور ان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اب بھگتو۔ امی، یہ تصویریں کس نے کھینچی؟ ماہر نے صاف پوچھا۔ امی نے نظریں چرائی۔ مجھے کیا پتا کس نے کھینچی؟ یونیورسٹی میں تمہارے دشمن بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ تصویریں گھر کے گیٹ کے پاس کی ہیں امی۔ یونیورسٹی کا کوئی بندہ یہاں آ کر تصویریں نہیں بنائے گا۔ ماہر کی آواز میں تلخی تھی۔ اسی وقت لاؤنج میں پھپھو داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ارے ماہر، کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ پھپھو نے پوچھا۔ ماروا نے پھپھو کو دیکھا تو اسے سب سمجھ آ گیا۔ پھپھو، یہ آپ نے کیا ہے نا؟ پھپھو نے معصوم بننے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ماروا۔ میں نے تو تمہارا گھر بسایا تھا اور تم مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ گھر بسایا تھا یا برباد کیا تھا؟ ماروا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنی بیٹی کی غلطی چھپانے کے لیے مجھے اس دلدل میں دھکیل دیا، اور اب جب میں یہاں خاموشی سے سب برداشت کر رہی ہوں تو آپ میری عزت اچھال رہی ہیں۔ ماروا، تم میری بہن سے اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ امی نے ماروا کو جھڑکا۔ کیوں نہیں کر سکتی امی؟ ماہر اچانک بول پڑا۔ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا۔ پھپھو، سچ بتائیں، یہ تصویریں آپ نے کھینچی ہیں؟ پھپھو نے نظریں گھمائیں لیکن کچھ بول نہ سکی۔ ماہر، تم اس لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنی پھپھو پر شک کر رہے ہو، امی نے کہا۔ امی، شک نہیں، اب مجھے یقین ہو رہا ہے۔ ماہر نے گہرا سانس لیا۔ پھپھو چاہتی ہی نہیں تھی کہ یہ رشتہ چلے، وہ تو بس اپنی بیٹی کا غصہ اس یتیم پر نکالنا چاہتی تھی، اور میں بھی پاگل تھا جو ان کی باتوں میں آ گیا۔ پھپھو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہاں کیا میں چاہتی تھی کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔ یہ تمہارے سر چڑھ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی حقیقت سب کے سامنے لائی۔ ماروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے پھپھو؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے۔ نفرت اس لیے ہے کیونکہ تم میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی، پھپھو نے چلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ماہر خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ماروا واقعی بے قصور تھی، اور وہ بلا وجہ اسے ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ پھپھو، آپ ابھی اسی وقت ہمارے گھر سے چلی جائیں، ماہر نے سرد لہجے میں کہا۔ ماہر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امی نے حیرت سے کہا۔ امی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے میری اور میری یونیورسٹی کے ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر پرنسپل کو سچ پتہ چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، ماہر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھپھو نے اپنا بیگ اٹھایا اور غصے میں باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے ماروا کو گھورا۔ یاد رکھنا ماروا، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ امی بھی منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں کیونکہ وہ ماہر کے غصے سے واقف تھی۔ رات کو ماہر لاؤنج میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ماروا کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو ماہر نے اسے روکا۔ ماروا، سنو۔ ماروا رک گئی، لیکن اس نے ماہر کی طرف نہیں دیکھا۔ جی؟ آج جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ مجھے تم پر اس طرح نہیں چلانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے غلطی تمہاری نہیں تھی۔ ماہر کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر، ماروا نے اداسی سے کہا۔ میری عزت تو یونیورسٹی میں اچھل چکی ہے۔ کل جب میں وہاں جاؤں گی تو لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے؟ تمہیں کل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پرنسپل سے بات کروں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا۔ ماہر نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیا آپ سب کو بتائیں گے کہ میں آپ کی زبردستی کی بیوی ہوں؟ ماروا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماہر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ ماروا نے ایک لمبا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارا رشتہ کبھی نہیں چل سکتا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ ماہر نے چونک کر سے دیکھا۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ماروا خود طلاق کی بات کرے گی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟
میں سچ کہہ رہی ہوں، اب مجھ میں مزید ذلت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ماروا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح ماہر اکیلا ہی یونیورسٹی چلا گیا۔ وہ پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا اور انہیں ساری حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، وہ میری پھپھو تھیں جنہوں نے خاندانی دشمنی کی وجہ سے یہ سب کیا۔ ماروا میری قانونی بیوی ہے۔ ماہر نے اپنے نکاح نامے کی کاپی پرنسپل کے سامنے رکھی۔ پرنسپل نے نکاح نامہ دیکھا اور حیران رہ گئے۔ تو پروفیسر ماہر، اگر وہ آپ کی بیوی ہیں تو آپ نے پہلے کیوں چھپایا؟ آپ تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور وہ آپ کی سسپینشن کا سوچ رہے ہیں۔ ماہر پریشان ہو گیا۔ سر، لیکن میں بے قصور ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن یونیورسٹی کی بدنامی ہو چکی ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ پرنسپل نے کہا۔ کیا حل ہے سر؟ ماہر نے جلدی سے پوچھا۔ آپ کو اور ماروا کو میڈیا اور اسٹوڈنٹس کے سامنے آ کر یہ سچ تسلیم کرنا ہوگا اور ایک پریس کانفرنس کرنی ہوگی۔ پرنسپل نے مشورہ دیا۔ ماہر نے سوچا اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی فیملی کی عزت کا کیا ہوگا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماہر پرنسپل آفس سے نکلا تو اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ماروا کو فون کیا۔ ماروا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ہمیں یونیورسٹی واپس آنا ہے، ماہر نے کہا۔ لیکن سر، پرنسپل صاحب نے تو منع کیا تھا نا؟ دوسری طرف سے ماروا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں سب بتا چکا ہوں انہیں، اب جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہی کرنا پڑے گا، تم بس تیار رہو۔ ماہر نے فون رکھا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماروا لائٹ پنک کلر کے سادے سوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ دونوں بنا کوئی بات کیے گاڑی میں بیٹھے اور یونیورسٹی پہنچ گئے۔ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں کچھ لوکل میڈیا والے اور اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو چکے تھے۔ ماروا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خوف سے ماہر کی قمیض کا کونا پکڑ لیا۔ ماہر نے ماروا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ڈرو مت، میں ساتھ ہوں۔ میں ساتھ ہوں نا؟ دونوں اسٹیج پر مائک کے سامنے آئے۔ ماہر نے گہرا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ آپ سب لوگ جو سوشل میڈیا پر باتیں بنا رہے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ماروا میری اسٹوڈنٹ بعد میں ہے، میری عزت اور میری بیوی پہلے ہے۔ خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے ہم نے یہ بات چھپائی تھی، لیکن یہ نکاح قانونی اور سچا ہے۔ ماہر نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر میڈیا کے سامنے کر دیا۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں۔ عائشہ اور باقی اسٹوڈنٹس شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ ماروا نے حیرت سے ماہر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل تک اسے اپنانے سے انکاری تھا آج سب کے سامنے اسے اپنی عزت کہہ رہا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر دونوں واپس گھر آئے۔ لاؤنج میں ماہر کی والدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماہر نے ماروا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے منہ بسوڑ لیا۔ تو تم نے سب کے سامنے اس لڑکی کو گلے لگا ہی لیا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ امی نے غصے سے کہا۔ امی، خدا کے لیے بس کر دیں، ماہر نے ماروا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ پھپھو نے جو تماشا کھڑا کیا، اس کے بعد بھی آپ ماروا کو قصوروار سمجھ رہی ہیں؟ اگر آج میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو میری نوکری بھی جاتی اور خاندانی عزت بھی۔ ماروا اس گھر کی بہو ہے اور اب ہمیشہ یہیں رہے گی۔ امی نے ماہر کا سخت لہجہ دیکھا تو سمجھ گئیں کہ اب بیٹے کے سامنے ان کی دال نہیں گلے گی۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ ماروا نے اپنا ہاتھ ماہر کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ماہر صاحب، آپ نے وہاں جو کچھ کیا میری عزت بچانے کے لیے کیا، اس کے لیے شکریہ، لیکن آپ کو امی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں اب بھی اپنی طلاق والی بات پر قائم ہوں۔ ماہر نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اگر میں طلاق نہ دینا چاہوں تو؟ ماروا، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ زبردستی کا رشتہ اب دل کا رشتہ بن چکا ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی؟ ماروا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں میری جان، اب پروفیسر شاہ اپنی اسٹوڈنٹ سے ہار چکا ہے۔ ماہر نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے۔ 1 مہینے بعد یونیورسٹی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اب کوئی کانا پوسی نہیں ہوتی تھی۔ ماروا اپنی کلاس ختم کر کے کوریڈور میں کھڑی عائشہ سے نوٹس لے رہی تھی کہ ماہر وہاں سے گزرا۔ اس نے ماروا کو دیکھ کر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ دی۔ ماروا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شام کو جب دونوں گھر لوٹے تو ماہر نے کچن میں چائے بناتی ماروا کو پیچھے سے آ کر گھیر لیا۔ آج کلاس میں رول نمبر 42 کا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں تھا، کیا وجہ تھی؟ ماہر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ماروا نے چمچ چلاتے ہوئے کہا، وجہ تو پروفیسر صاحب آپ خود ہیں، جو پڑھاتے کم ہیں اور سامنے کھڑے ہو کر گھورتے زیادہ ہیں۔ ماہر ہنس پڑا اور ماروا کو اپنی طرف گھمایا۔ اچھا جی، تو اب پروفیسر پر ہی الزام لگ رہا ہے۔ ویسے آج گاڑی اور ڈرائیور گیٹ پر کھڑے تھے، تم پیدل کیوں نہیں آئیں؟ کس حق سے میری گاڑی استعمال کی؟ اس نے پرانی بات دہرا کر اسے چھیڑا۔ ماروا نے ماہر کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور مان سے بولی، ایک بیوی کے حق سے؟
ماہر نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ بالکل، اور یہ شوہر بھی اب صرف تمہارا ہے۔ اس زبردستی کے رشتے میں محبت کی ایسی مہک شامل ہو چکی تھی جس نے ماضی کے سارے زخموں کو بھر دیا تھا، اور ماروا کو آخرکار اس کا اپنا گھر اور سچا ہمسفر مل گیا تھا۔